نسبت مجددیہ ہے، یہ کیوں تمام نسبتوں کے اوپر ہے، اعلیٰ ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے، نص سے، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ. اور یہ ختم نبوت کی کامل آیت ہے. ختم نبوت کے تمام احکامات اور اعمال اس آیت سے باہر نہیں، مکمل آیت ہے. اے ایمان والوں، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لے کر کے آئیں گے. اس قوم کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی. پہلی تو یہ کہ ان کی کیفیت اور نیت کیا ہوگی دین پر چلنے کی. وہ دین پر چلیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے اوپر یہ بات کھل چکی ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے شدید محبت کرتے ہیں. تو وہ دین پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے چلیں گے، نہ خوف کی وجہ سے چلیں گے، نہ انعام کے لالچ کی وجہ سے چلیں گے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اس کے منہ کو کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، ہمیں تو اس کا منہ ہے، ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تم کیوں کھانا کھلا رہے ہو، کہتے ہیں وہ تو منہ ہے سانو بس. تو وہ فرمایا کہ ان کی وہ اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ کی محبت کو پہچان لیں گے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہر انسان نہیں، ہر مخلوق سے بڑی محبت ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ محبت ہے. یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی ایمان لانے کے بعد. اب وہ اللہ کے دین کو اختیار کریں گے محبت کی وجہ سے، اور محبت کی وجہ سے چلیں گے. اور اللہ نے اس آیت میں دین کی تشریح بھی کی ہے. اے ایمان والو، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ ایک اور قوم کو لے کے آئیں گے، ان سے بھی محبت کریں گے جیسے پہلے لوگوں سے محبت کی تھی. انہوں نے اللہ کی محبت کی قدر نہیں کی، اور وہ اللہ کی محبت کی اگر قدر پہچان لیں گے تو ان کی زندگی میں یہ 4 اعمال آئیں گے. وہ معلوم ہوا کہ یہ 4 اعمال مکمل ہوں گے تو دین مکمل ہوگا، تصدیق مکمل ہوگی، ایمان مکمل ہوگا. پہلا عمل فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان کے لیے آگے تو جھکنے والے لوگ ہیں. شرابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو، مسلمان ہو، بس وہ اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھیں گے اپنے دل میں. پہلی نشانی. دوسرا عزت الکافرین، اللہ کے دشمنوں کی تعلیم اور تہذیب کی نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نفرت کی، معمولی بھی نہیں. تیسرا یجاہدون فی سبیل اللہ، جب بھی وقت آ گیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تو جان اور مال محبت کی وجہ سے پیش کریں گے. اہل ایمان سے بھی عاجزی محبت کی وجہ سے کریں گے، کافروں سے نفرت محبت کی وجہ سے کریں گے کہ اللہ کے دشمن ہیں. اور ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے دین کے کسی عمل کو کسی زمانے میں کسی ماحول کے اندر ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ دین کا مسئلہ ہے اور مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اس مسئلے پر عمل کرنے کے لیے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں گے. والدین مخالفت کریں، بیوی بچے مخالفت کریں، رشتہ دار مخالفت کریں، سوسائٹی مخالفت کرے، کوئی ان کی توجہ اس طرف جائے گی نہیں. محبت کی دیوانگی ان کے اوپر ایسی غالب ہوگی. جیسے صحابہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو. حبیب اجمی بھی ان کے شاگرد تھے، اور ان کا واقعہ حضرات نے سنا ہوگا کہ حبیب اجمی کے توبہ کے کئی واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ جو فقیر نے سنا اپنے استاد صاحب سے، وہ فرماتے تھے کہ وہ سود کا کاروبار کرتے تھے. تو ایک دفعہ سود وصول کرنے جا رہے تھے تو رستے میں بچے کھیل رہے تھے. تو بچوں نے ان کو جب آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، اب حبیب سود خور آ رہا ہے. تو ان کے دل پر بڑی چوٹ پڑی کہ میں اتنا برا آدمی ہوں کہ اللہ نے میری برائی ان بچوں کے دلوں میں بھی ڈال دی. حالانکہ وہ بالکل نابالغ بچے تھے اور کھیل رہے تھے گلی میں. تو انہوں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں سود نہیں کھاؤں گا. حالانکہ وہ سود ہی وصول کرنے جا رہے تھے. وہاں سے واپس آ گئے اور توبہ بھی کر لی. گھر آ کے کہا، گھر والے انتظار میں تھے بھی آج پھر پیسے آئیں گے تو کچھ ان سے کہا بھی وہ آج پیسے ملے نہیں تو پھر اور کوئی انتظام کر لو. سیدھا مسجد چلے گئے، توبہ کے نفل پڑھے اور وہیں پر بیٹھ گئے. دن رات مسجد میں گزارنا شروع کر دی. گھر کا چکر لگاتے کبھی کبھار اور بہت ہی زار و قطار ہوتے ہیں، اپنی معافی کی طلبگار رہتے. اب وہ کچھ دن تو اس گھر والوں نے انتظار کیا،
پھر کہنے لگے بھائی وہ راشن بھی ختم ہو رہا ہے، باقی چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں کوئی. انہوں نے کہا تھا میں نے وہ کام چھوڑ دیا، میں نے کسی بڑے سخی کی ملازمت اختیار کر لی ہے، تو آئیں گے پیسے انشاءاللہ. پریشانی کیوں ہوتی. پھر اور کچھ دن گزر گئے، اب پیسے کہاں سے آنے تھے؟ سخی تو اللہ کی ذات تھی. جب گھر والوں نے زیادہ زور پکڑا کہنے کہ بھئی وہ جس کی میں نے ملازمت اختیار کی ہے وہ اتنا سخی ہے کہ مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، وہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے گا، انتظار کر لو، صبر کر لو. میں نے وہ کام چھوڑ دیا سود. بس وہ اسی پریشانی میں تھے. کئی دن گزر گئے. ایک دن جب گھر واپس پہنچے تو دیکھا بڑے بچے خوش ہیں، باہر کھیل رہے ہیں، نئے نئے کپڑے سب نے پہنے ہوئے، بیوی نے بھی کئی قسم کے کھانے چڑھے ہوئے. اب ان کو فکر یہ ہوئی کہ کسی سود خور نے لا کر کے پیسے نہ دے دیے پیچھے. جب وہ اندر گئے گھر کے اندر تو پریشان ہو کے پہلے پوچھا بھئی یہ کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا بھئی وہ آپ نے کہا تھا میں نے کسی سخی کی ملازمت اختیار کر لی ہے، تو وہ اس سخی نے نا وہ ریڑیاں بھر کے اناج کی بھیجی ہیں. اس نے کہا حبیب اجمی کو کہو کہ اپنے کام میں لگا رہے، اپنی ملازمت میں لگا رہے. ایسے لوگ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، ان سے دین سیکھتے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم ان کو دیوانہ سمجھتے دین کے حوالے سے. وہ خوب یحبہم و یحبونہ، اللہ کی محبت اتنی غالب تھی کہ دین کے کسی مسئلے پہ عمل کرتے ہوئے دیوانوں کی طرح کرتے تھے، جیسے محبت میں دیوانہ کوئی عمل کرتا ہے. اور اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیں تو تمہیں مسلمان ہی نہ سمجھے. تو یہ جو آیت ہے یہ مجددیہ نسبت کی، ختم نبوت کی مکمل آیت ہے. اس میں انبیاء کے اصل میں اعمال بیان کیے گئے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا اسی آیت کے حوالے سے. اور یہ ہمارا 18واں 19واں اور 20واں یہ 3 مراقبات جو ہیں سلوک مجددیہ کے، وہ اسی آیت کے اوپر ہے، تاکہ ہم اس آیت کے اثرات ہمارے اندر بھی پیدا ہوں.